انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، اپنی خواہش نفس کے لیے، یا پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے وہ کرتا ہے، جیسے کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی ذات برادری کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملک کے حکمرانوں کے لیے، سرداروں اور بزرگوں کے لیے۔ لیکن آخرت میں وہی تعلق، وہی رشتہ، وہی حکمران، وہی سردار، وہی بزرگ، وہی ذات پات، وہی کلچر، وہی ملک تعلق کی بیس پر قائم رہے گا، آپ کے قریب رہے گا، آپ کے ساتھ لوئل رہے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو انسان کے سب سے قریب تر اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کا اپنا وجود ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا، جس کے لیے آج ہم گناہ کرتے ہیں، خواہش نفس۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو تقوی پر ہوں گے۔ یعنی دوست بھی آپ کے وہی کام آئیں گے جو تقوی پر ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوں گے۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کو کوئی نفع دے گا اور نہ بیٹی ماں کو کوئی نفع دے گی۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنمی گروہ ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور کہیں گے کہ خدایا ان کو دوہرا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے اپنے حکمرانوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دوہرا عذاب دے۔ لیکن اس دن کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اس دن وہی لوگ کام آئیں گے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوں گے، قرآن کی تعلیمات پر ہوں گے۔ تو یہ جتنے بھی تعلق، رشتے ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ وقتی ہیں، انہیں ہم نے حقوق دینے ہیں، جو حقوق ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔